حضرات، آپ نے تکمیل دین کے موضوع پر مولانا محترم رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے بہت کچھ سنا، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اس سے دو ذمہ داریاں ہماری نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری ذمہ داری ہے کہ دنیا کے سامنے خالق کائنات کے اس مکمل نظام کو ہم اور آپ پیش کر دیں۔ آج کی یہ ضرورت ہے، اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے مکمل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس پر ڈھالیں اور پوری دنیا کو، تمام لوگوں کی زندگیوں کو اس اسلام کی طرف کھینچ کر لے آئیں۔ یہ 10 روزہ اسلامی عالمی کانفرنس اسی کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ آپ حضرات کی توجہ اور شوق اور دلچسپی یہ اس پورے پروگرام کو کامیابی کی طرف آگے بڑھانے کا زینہ ثابت ہوگی۔ حضرات، اب آپ ہمارے معزز مقرر سے سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اس کے لیے 20 منٹ ہے۔ سوالات تحریری انداز میں ہمارے سامنے آنے چاہیے۔ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہوا ہے ہماری بہن سریا کی جانب سے۔ سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بہت ساری بڑی گاڑیوں کے لینے کے سلسلے میں ہمیں لون لینا پڑتا ہے، اور اس کی قسطیں کافی لمبی ہوتی ہیں جس میں سود بھی ہوتا ہے۔ کیا ہمیں اس طرح کا کسی قسم کا کاروبار کرنے یا گاڑی لینے کی اجازت ہے یا یہ حرام ہے؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں رہنے کی کچھ پریشانیاں ہیں۔ نظام اسلامی نہیں ہے، اور سارا نظام اوپر سے لے کر نیچے تک سودی ہے۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ اس میں ہمیں گنجائش ہے، ہم چاہیں تو ایسا کریں، چاہیں تو نہ کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ لازمی ہیں سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ آپ جب تک ایسا نہیں کریں گے تب تک آپ کا یہ کام نہیں ہوگا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو گاڑی لینے کی صورتیں کئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کیا گاڑی لیے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ضرورت ہے۔ ایک ضرورت ہوتی ہے ہماری، جس کو خواہش پیدا کرتی ہے، ہمارا نفس ہمیں بتاتا ہے، ہم پر زور ڈالتا ہے کہ بھئی یہ ضرورت ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے آس پاس کے رشتہ داروں، ناتے داروں اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ حالانکہ اگر ہم واقعیت پر جائیں تو ہمیں یہ لگے گا کہ نہیں یہ ضرورت نہیں، اس کے بغیر کام چل جاتا ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بغیر گاڑی کے کاروبار کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں اچھی خاصی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کاروبار ہے کہ اگر گاڑی نہ رہے تو کاروبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنے اخراجات اس میں آ جاتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ پہلے اس بات کو آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا واقعی یہ ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کسی دباؤ کے تحت نہیں، واقعیت میں کہ ہاں اگر گاڑی ہوگی تو کام ٹھیک چلے گا، نہیں ہوگی تو چل نہیں سکتا ہے، گھاٹے میں اور خسارے میں چلا جائے گا اور محنت ضائع ہو جائے گی۔ اب ضرورت ہو گئی، اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس دو اور چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ لگائیں اور اس کو بغیر قرض کے خریدیں۔ اب اس میں کبھی کبھی کچھ پریشانی بھی آتی ہے اور اس کے حل بھی موجود ہیں یہاں پر۔ اگر آپ نمبر 1 میں گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کو ٹیکس
زیادہ دینا پڑ سکتا ہے، یا ٹیکس کے بعد ایسے قوانین بنا رکھے ہیں لوگوں نے کہ آدمی خواہ مخواہ ٹیکس دینا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ ایک بار دے دے تو ہر سال اس کو پریشان اتنا کیا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر اس سے بچنے کی کوششیں کرتا ہے، وہ ٹیکس چوری کرنا نہیں چاہتا، لیکن قاعدے قانون ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ وہ پھنس جاتا ہے اس میں۔ آج اس کی آمدنی ہے 50,000 مان لیجئے، اور کل نہیں رہتی، کل خالی 30,000 ہے، لیکن ٹیکس والے زبردستی مانتے ہی نہیں، کہتے نہیں 50,000 کا ٹیکس دو۔ اس طرح کی صورت آتی۔ آپ نمبر 1 میں گاڑی خریدیے، ٹیکس دیجئے، کسی بھی طرح کا آپ کو لون یا سود لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، آپ بغیر نمبر 1 کا پیسہ نہیں لگا سکتے، جب تک کہ اس کو قرض نہ لیں، لون نہ لیں، بینک سے نہ لیں، تب تک ہی آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا، مصیبتیں در مصیبتیں آتی رہیں گی۔ اس صورت کو پہلے آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ ہر حال میں رکھیے، جو مصیبت آنے والی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، پیش آنا ہے وہی جو کچھ کے پیشانی میں ہے۔ فرضی مصیبتیں ہمارا ذہن تراشے اور ان فرضی مصیبتوں کی وجہ سے ہم سود کے جواز کی طرف چلے جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ سوچیں چلو یہ کام لون سے کر لیا، یہ کام بھی لون سے کر لیں، یہ کام بھی لون سے بنا لیں، شادی بھی لون لے کر کر لیں، اور فلاں چیز بھی لون لے کر کر لیں، تو یہ نفس جو ہے ہمارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ جب ایک بار ہماری خطا پکڑ لیتا ہے، وہ ایک غلطی کرا دیتا ہے، تو بار بار غلطی کرا کے ہمیں پھنساتا رہتا ہے۔ اسلام میں سود کی گنجائش نہیں ہے، اصل مسئلہ یہی ہے۔